بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان کے ماسکو کے دورے کے حوالے سے ان کے سیاسی مخالفین کم مخالفت کر رہے ہیں، ان سے زیادہ، ان کے سیاسی مخالفین سے زیادہ پاکستان کے لبرلز خلاف ہوئے ہیں اور دن رات مختلف ٹویٹ اور سوشل میڈیا پر مختلف بیانات دے رہے ہیں اس دورے کی مخالفت کے حوالے سے۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ یعنی عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا درجہ حرارت اس دورے کے حوالے سے ذرا کم ہے، اور جو پاکستان میں لبرلز ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ اس پورے دورے کی بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ دورہ اس وقت ہوا جب روس نے یوکرین کے اوپر ایک اپنی فوجیں بھیج دی اس کے علاقے میں، اور پوری دنیا میں اس کی ایک مخالفت شروع ہو گئی، ویسٹ میں، مغرب میں اور امریکہ اور ان کے دیگر جتنے الائز تھے۔ پاکستان کے میں بھی اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ اچھا، اب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال، ہنگامی صورتحال ہو جائے تو جو انٹرنیشنل دورے ہوتے ہیں سربراہان کے، وہ منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور انہیں بعد میں کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک پریکٹس ہے کہ وہ ملک جہاں پر یہ اس طرح کے ہنگامی حالات ہوں وہ اپنے ہنگامی حالات سے بھی نپٹ لے، اور جو سربراہ اس ملک کا دورہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی کچھ عرصے بعد بات جو ہے ایک تحمل سے وہاں پر اور ایک خاص ماحول میں، اچھے ماحول میں ہو جائے۔ لیکن عمران خان وزیر اعظم نے یہ دورہ منسوخ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے میزبانوں نے یعنی رشینز نے ان کو یہ دورہ منسوخ کرنے کا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا مبینہ طور پر، لیکن اندر کی اطلاعات ہیں کہ جب یہ صورتحال روس اور یوکرین کی بالکل عروج پر آ گئی تھی، اور آپ سمجھیے کہ ویسٹ امریکہ اور CIA کی طرف سے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ اگلے چند دنوں کے اندر حملہ روس کرے گا ان کے بقول، تو لیکن اس وقت یہ ڈیٹ طے کی گئی 24 تاریخ، اور اس کے باوجود یہ دورہ نہ میزبانوں نے نہ مہمانوں نے اس کو منسوخ کرنے کی کوئی بات کی۔ اب عمران خان جو تھے اپنے وفد کے ساتھ عین اس دن وہاں پہنچے جب چند گھنٹے پہلے روس کے صدر نے جو تھا اس آپ کہیے کہ جو ایکشن کی اعلان کیا، اور جب وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے جو وفد تھا، صحافی تھے، ان سے جب بات ہوئی، وہ جب صبح اٹھے تو انہیں یقیناً یہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے موبائلز پر خبریں دیکھیں، TV چینلز پر یہ خبریں دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے معاملہ، جنگ چھڑ گئی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ عین اسی وقت جو انڈیا میڈیا تھا، بھارتی میڈیا تھا، اس نے یہ بات اڑا دی، اور وہ تو تاک کے رہتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جو عمران خان ہے انہوں نے پہلی غلطی یہ کی کہ عین اس موقع پہ دورہ کیا، اور اب وہ اپنا دورہ چھوڑ کر واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ بھرپور طریقے سے انڈین میڈیا نے یہ خبر چڑھا دی اور پوری دنیا میں پھیلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ کچھ عرب جو نیوز میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی یہ بات اڑائی، اور یہاں تک کہ جو عمران خان صاحب کے وفد کے ساتھ صحافی تھے، جب ان سے پرسنل بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں بھی یہ تشویش لاحق ہو گئی، اور ہم بھی ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ہم فوری طور پر واپس جائیں گے۔ لیکن آپ اسے وزیر اعظم عمران خان کی ہٹ درمی کہیے، ضد کہیے، یا ایک بولڈ سٹیپ اور کرج کہیے کہ انہوں نے اس دورے کو منسوخ نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر ان کے میزبانوں نے یعنی رشین نے اس دورے کو مکمل طور پر اسی طریقے سے لے کر چلے جیسے ان کے شیڈول میں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ جو صدر رشیا تھے پوٹن، ان سے وزیر اعظم عمران خان کی جو ملاقات تھی وہ پہلے 1 گھنٹہ شیڈول تھی، جو جب نارمل حالات تھے، جب یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب صبح یہ جنگ شروع بھی ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کو اور پاکستان کو اتنی اہمیت دی کہ اناؤنس کیا کہ یہ ملاقات 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے ہوگی۔ یہ وہاں پہ موجود جو میڈیا پاکستان کا تھے وہ بتا رہے ہیں، آپ ان کے آئندہ چند دنوں میں یہ باتیں سامنے بھی آئیں گی۔ جب 2 گھنٹے ہوئی تو یہ یقیناً ایک بہت حیران کن بات تھی کہ رشین جو ہے پاکستان کے سربراہ کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن جب آگے چل کر دیکھا گیا تو یہ ملاقات 2 گھنٹے 43 منٹ 2 hours 43 minutes لگ بھگ 3 گھنٹے کی ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ایک ٹائم سپین ہے جب رشین پریزیڈنٹ
ایک پاکستان کے سربراہ کو، وزیر اعظم کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ اس کا ایک عمومی صورتحال لیجئے کہ جو رشیا ایک زمانے میں سپر پاور تھی اور اب بھی ایک وہ بہت بڑی پاور ہے، وہ جنگ کے حالات میں ہے اور پورا ویسٹ اس وقت تک اس کے خلاف الرٹ ہو چکا ہے اور بیانات دے رہا ہے۔ وہ پریزیڈنٹ آف رشیا جسے اس وقت کنٹرول روم میں ہونا چاہیے تھا اور اپنے جنرلوں سے اور اپنی وار اسٹریٹجی بنانے والوں کے ساتھ مسلسل ایک ایک لمحہ گزارنا چاہیے تھا، ایسی حالت میں عموماً جو سربراہ ہوتا ہے ملک کا وہ تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک آپ سمجھیے کہ جو کنٹرول روم ہوتا ہے، جہاں آپ کہیے کہ جو سچویشن روم کہتے ہیں، جہاں پر وار کی ساری اسٹریٹجی اور سارے جنرل اور ہوتے ہیں، وہاں پر اس کو پریزیڈنٹ پوٹن کو ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے 3 گھنٹے اسپینڈ کیے پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ۔ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ہے، یہ بہت بڑی امپورٹنس ہے اس بات کی۔ نمبر 1 بات کہ انہوں نے پاکستان کو بہت اہمیت دی۔ نمبر 2 بات، انہوں نے یہ شو کیا کہ وہ بہت ریلیکس ہیں اور پوری دنیا جو کر رہی ہے، جو واویلا ڈال رہی ہے ان کے اس سیکشن کے خلاف، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اب اس کی ڈیٹیلز تو میں نہیں جا رہا، وہ باتیں آتا ہے، میں نے تو فوکس کیا اس بات کو کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا دور ہے اس حوالے سے مخالفت اور کم مخالفت کیوں ہو رہی ہے۔ اب وزیر اعظم نے باقی بھی اپنی تمام جو سرگرمیاں تھیں وہ شیڈول کے مطابق وہ پوری کی اور اپنا دورہ بالکل شیڈول کے لمحہ بلامہ مطابق پورا کر کے واپس پاکستان آ گئے۔ اب بات یہاں آگے چلتی ہے۔ اب میں نے سب سے پہلے کہا کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، باقی جو ہیں، انہوں نے اتنی مخالفت اس دورے کی نہیں کی اور اعتراضات نہیں کیے۔ مخالفت سے مراد کہ ظاہر ہے کہ ہمارا سیاسی مخالفت ہوتا ہے وہ اگر کچھ بھی کر لے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، یعنی ایک زمانے میں جب خواتین آٹا گوندتی تھیں تو ہاتھ سے تو یقیناً ان کی باڈی ہلتی تھی، تو جو ان کے دوسرے گھر والے ہوتے تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہلتے کیوں ہیں۔ تو لہٰذا جب آٹا گوندا جائے تو لازمی عنصر ہوتا ہے ہلنا، اور آٹا یقیناً اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو روٹیاں پکا کے دیجیے، آپ کو کھانا کھلایا جائے۔ تو لہٰذا جو سیاسی مخالفین ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو ہر صورت میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی کریں۔ لہٰذا سیاسی مخالفین نے تھوڑا بہت تو چوں چاں کی، لیکن وہ زیادہ ابھر کے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور ان سے بڑھ کر نون لیگ، ان کا چائنا سے بہت ایک تعلق ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کو یہ مخالفت کر کے مستقبل میں ناراض کرے، اور ساتھ ساتھ وہ یقیناً امریکہ اور ویسٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا انہوں نے دبے دبے الفاظ میں مخالفت برائے مخالفت کے طور پر عمران خان کی کہ اس موقع پر نہیں جانا چاہیے تھا، یا دیگر باتیں۔ اب آتے ہیں لبرلز کی طرف۔ یہ لبرلز کون ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جب سوویت یونین تھا، USSR تھا اور سرد جنگ کا زمانہ تھا، اس وقت جو ترقی پسند پروگریسو ہوتے تھے اور جو سوویت یونین کے خیالات کو لے کر، اشتراکیت کے خیال کو لے کر، کمیونسٹ کے خیالات کو لے کر، نظریات کو لے کر آگے چلتے تھے یا ان کو فالو کرتے تھے، وہ لیفٹسٹ کہلاتے تھے، بائیں بازو کے لوگ کہلاتے تھے۔ جب آپ دیکھیے کہ 89 میں یا 90 میں سوویت یونین USSR ختم ہو گیا اور ان کا کوئی وہ آپ سمجھیے کہ نہیں رہی ایک طاقت اور ان کا ایک پاور نہیں رہی، تو وہ سارے لیفٹسٹ جو تھے وہ ایک لحاظ سے نظریاتی طور پر یتیم ہو گئے، ان کا کوئی آسرا نہیں رہا۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم نظریات لے کر چل رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی آئیڈیالوجیکلی ہوتے ہیں، ورنہ وہ عموماً کسی آپ سمجھیے کہ فائدے یا چھوٹے موٹے کسی فائدے کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لیفٹسٹ یتیم ہوئے تو اس کے بعد ایک ہی سپر پاور رہ گئی، امریکہ، اور وہ امریکہ وہ تھا جو اس وقت ان لیفٹسٹ کے نزدیک بہت ایک غلط اور ایک دیو تھا اور جن بھوت تھا۔ وہ سارے لیفٹسٹ جب یتیم ہوئے تو ان کو آسرا چاہیے تھا، کہیں سے روزگار چاہیے تھا، وہ سارے کے سارے منتقل ہو گئے ویسٹ، مغرب اور امریکہ کی طرف، اور گزشتہ 30 سالوں میں انہوں نے اپنی پوزیشن اپنے اوپر لیبل لبرلز کا لگا لیا۔ آپ ایک ایک لبرلز کو چیک کر لیجئے، جتنے بڑے نام ہیں وہ سب کے سب پہلے لیفٹسٹ تھے اور سوویت یونین کے ساتھ تھے۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آئیڈیالوجیکل شفٹ کو منافقت، یو ٹرن کہیں گے، کہ پہلے جس کی آپ اگر اشتراکیت
کو حمایت کرتے تھے اور سرمایہ داری کے خلاف تھے، تو اب آپ اسی سرمایہ داری کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لبرلز اب عمران خان کے دورے کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اس جو سنگینی تھی حالات کی، یعنی روس اور جو یوکرین کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے جو ان کے جس کو فالو کر رہے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے ایک بات کر رہے تھے۔ یہ جو لبرلز ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ جب اب عمران خان کو جو بائیڈن نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے فون نہیں کیا، تب انہوں نے پاکستان کی حمایت یا خودداری کی بات نہیں کی، بلکہ ایک تضحیک میز مزاحیہ یا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ ان کو یہ افسوس نہیں تھا کہ انہوں نے جو بائیڈن یا عمران خان دو ملک ہیں، آپ شخصیات چھوڑ دیجئے، یعنی امریکہ نے پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے فون نہیں کیا، تو وہی لبرلز جو تھے وہ بجائے یہ کہ ایک اسٹریٹجی دیتے، کوئی لاہ عمل بتاتے، کوئی اس پر بات کرتے، انہوں نے مذاق اور تضحیک کی پاکستان کی، اگر عمران خان کی عمران خان کی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈائریکٹلی امریکہ کو سپورٹ کیا۔ اب بھی یہی بات ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر گئے کہ جب روس جو تھا وہ یوکرین پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اچھا، اب یہ حملہ کا جو لفظ ہے، یلغار کا لفظ ہے، یہ صرف روس کے لیے شاید وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پر چائنا نے بھی ایک بات کی ہے، اس پر یہ بیان دیا ہے کہ یلغار یا حملے کا لفظ مبینہ طور پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ چائنا کا موقف ہے، اور ہمارے لبرلز اور جو ویسٹ کے حامی جو فالوورز ہیں اس چیز کو انویژن یا حملہ یا یلغار کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ رکیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ رشیا صحیح ہے یا غلط، یہ آپ بالکل بات نہیں کر رہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، کیا وہ حملہ نہیں تھا؟ نہیں، اسے تو انیشیٹو کہا گیا کہ جی ورلڈ پیس کے لیے، پرامن دنیا کے لیے ایک اقدام کیا گیا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیا اسے حملہ کہا گیا؟ اسے تو کہا گیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑے ایٹمی ہتھیاروں کا موجود ہیں جس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور جب امریکہ نے اس کے بعد خود اعتراف کیا کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ہتھیار نہیں تھے، یعنی ان کے علم میں تھا لیکن انہوں نے جھوٹ بھول کر کیا، اس وقت ہمارے لبرلز اور ہماری دنیا کا جو ویسٹ میڈیا ہے انہوں نے اسے حملہ قرار نہیں دیا، شام کو تباہ کر دیا۔ وہاں کے بچے، کینسر کے مریض، ان پہ بم مارے گئے ان کو دوائیاں دینے کی بجائے۔ افغانستان میں آپ دیکھیے کہ وہ مدر آف بم جسے کہا جاتا ہے کہ تمام بموں کی ماں جو ہے، وہ جو بہت بڑے ہوائی جہاز کے اوپر پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جاتا ہے، وہ افغانستان میں ان جگہوں پر گرایا گیا جہاں چند آدمی بھی رہ رہے تھے، وہاں کی چڑیوں کو مارا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جو اب طالبان آئے ہیں، جو انہوں نے اب ٹیک اوور کیا ہے گزشتہ برس افغانستان کو، میں ان کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ایکشن کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لبرلز نے ان طالبان کے خلاف اتنی ٹویٹس کر دی ہیں، یعنی جب سے 15 اگست 2021 سے طالبان نے آج تک جتنے دن ہیں ان کے گھنٹوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لبرلز نے ان طالبان کے خلاف ٹویٹ کر دی ہیں۔ تو یہ ان کی نظریاتی وابستگی نہیں ہے، بلکہ ان کا وہ جو فائدے ہیں امریکہ سے یا ویسے ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ امریکہ اور وہ ویسٹ ان لبرلز کو بھی اتنا لفٹ نہیں کراتا ہے۔ انفیکٹ وہ چھوٹی موٹا جو روزگار ہے، جو ٹکا ہے ان کو دے دیتا ہے کسی این جی اوز یا فنڈز کی صورت میں، تو وہ اسی کو اپنا روزگار مکمل سمجھتے ہیں۔ اب آپ آگے آئیے کہ دیکھیے کہ جب لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے روس کو اس وقت جو یو ایس ایس آر تھا نظر انداز کر کے امریکہ کا دورہ کیا، تو وہی لیفٹسٹ جو آج کل کے لبرلز ہیں انہوں نے اتنی اس پر تنقید کی، اتنی کتابیں لکھی کہ آج تک اگر الماریوں میں، لائبریری کی الماریوں میں اگر یو ایس پاکستان اور رشیا پاکستان کی کتابیں موجود ہیں تو اس میں 80% اس کی مخالفت پہ ہیں کہ انہوں نے سوویت یونین کو کیوں نظر انداز کیا اور امریکہ کیوں چلے گئے۔ وجہ یہی تھی کہ اس وقت وہ لیفٹسٹ تھے اور ان کے نظریات نہیں بلکہ ان کے مفادات ادھر سے جڑے ہوئے تھے۔ اب وہی لبرلز جب پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک حالات میں، مخصوص حالات میں وہاں دورہ کیا اور ایک سمبولیکلی ایک میسج دیا ہے پوری دنیا کو، اور اس پر وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے ان نظریات کے تحت جو اپنی پہلی بات تھی اس کے تحت اس کو بھی اپریشیٹ کرتے، لیکن وہ بے پیندہ ہوتا ہے نا، بے پیندے کے لوگ جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے، وہ پہلے بھی اپنے مفادات کو فالو کر رہے تھے، اب بھی وہ فالو کر رہے تھے۔ میں عمران خان کے حق کی یا مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی ایک جو سمبولک ڈپلومیٹک ایک چیز ہے، بے شک اس حوالے سے پاکستان کو مستقبل میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا پہلے
IMF, ورلڈ بینک یا امریکہ یا مغرب ہم سے پیار کر رہا ہے؟ کیا ہمیں جھپیاں ڈال رہا ہے؟ کیا ہمارے ماتھے چوم رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہی امریکہ ہمیں فون تک کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہی ویسٹ اور وہی ورلڈ بینک اور وہی IMF جو ہے پہلے بھی ہمیں قرضوں میں اور اپنے تمام تر پنجوں میں جکڑا ہوا ہے. جب ایسی بات ہے تو ہم نے کیوں ہم اتنا لگی لپٹی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے رہیں؟ دوسری آپ ایک بہت امپارٹنٹ بات دیکھیے کہ جو ہندوستان انڈیا ہے اس نے روس اور یوکرین کے حوالے سے وہ اپنی سابقہ جو منافقانہ پالیسی ہے وہ جاری رکھی. اگر پاکستان یہ ایکشن نہ کرتا تو روس، آپ کو پتا ہے، پاکستان کے ساتھ پہلے ہی بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا. اسے ایک اور موقع مل جاتا ہندوستان کو اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کا. لیکن جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وہاں جا کر مخالفت مول لی، وہاں جا کر کرج کی، وہاں جانے کی ہٹ درمی کی، ضد کی، جو بھی کیا، لیکن انہوں نے اتنا بڑا آپ سمجھیے چھکا مارا ہے، اتنا بڑا ایک سٹروک کھیلا ہے کہ انڈیا منہ کے بل آ گرا ہے. اس کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ روس کے ساتھ یہ بات کر سکے کہ اس ریجن میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. اب پاکستان ان سے بڑھ کر آگے آ گیا ہے. بے شک انڈیا اس حوالے سے ویسٹ میں اور امریکہ میں بہت اپنی زہر گھولے گا، لیکن ویسٹ اور امریکہ کے بھی بیانات آ چکے ہیں کہ جب انڈیا نے کھل کر امریکہ کو اس طرح ساتھ نہیں دیا اور روس کی طرف جھکاؤ کیا اس ایشو پر، تو وہاں سے بھی ہلکی پھلکی آوازیں مخالفت کی چل رہی ہیں. لہٰذا عمران خان کا، وزیر اعظم کا جو یہ دورہ ہے وہ آپ اسے سیاسی مخالفت کی جو مرضی کر لیجئے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ایک سفارتی طور پر، ایک ڈپلومیٹیکلی طور پر ایک بہت بڑا سٹروک کھیلا گیا ہے، ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دورے کے پیچھے چین نہیں تھا یا ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں جو اسٹریٹجی بناتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف تھا، بلکہ آپ سمجھیے کہ سب کی ہو سکتا ہے مبینہ طور پر ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں کہ ہم نے ایک بیلنس طور کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر آزاد ہو گئی، اس کے لیے کئی دہائیاں اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہ بھی اس کو جسچر مانا جائے، لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیپ ہے ایک کرج کی طرف، ایک بہادری کی طرف، اور ان لوگوں کو بتانے کا، ویسٹ کا، امریکہ کو، ان لوگوں کو بتانے کا اور لبرلز کو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہر وقت جھکا رہتا ہے ویسٹ کے آگے اور امریکہ کے آگے اور اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. بے شک اس کی سزا پاکستان کے لوگوں کو بھی ملے گی، مہنگائی کی صورت میں اور طریقے سے بھی. اور یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ میں کر رہا ہوں، عین ممکن ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے ٹاپل ہونا پڑے، عمران خان کو اور دیگر جو حکومتی لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ویسٹ اور امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. اب یہ مستقبل کے حالات بتائیں گے پاکستان کے اندر کہ اس دورے کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں فوری طور پر، سیاسی طور پر. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو چھکا مارا ہے، جو سٹروک کھیلا ہے، وہ انڈیا کو اس ریجن میں کمتر کر گیا ہے اور پاکستان کو آگاہ کر گیا ہے. اور یہ بات بھی امریکہ اور ویسٹ کو بتا گیا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی سے آگے سٹیپ لے سکتا ہے. حالات جو بھی ہوں، آپ جو مرضی سیاسی مخالفت کر لیں، لیکن وزیر اعظم چھکا مار گئے ہیں. گاڈ بلیس پاکستان.